بیٹا میں نے 3 مہینے تک اللہ الصمد کا ذکر کیا، اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا۔ بیٹا جہاں میں بیٹے کا رشتہ دیکھ رہی تھی، اللہ پاک نے میری بیٹی کے اسباب بھی بنا دیے۔ آپ ہی پڑھنے کے دوران 41 ڈیز جب کمپلیٹ ہوئے تو آپ ہی اس کے بعد میرا بہت ہی اچھا پروپوزل آیا۔ الحمدللہ اب ان کے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ ودن 3 منتھس وہ کہتی ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں بیٹا اور بیٹی کے لیے جو ہے نیک اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری من چاہی چیز جو ہے ضرور عطا کر دیں گے۔ اپنے اس تھکے ہارے جسم کو، شدید ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جا کر تو دیکھو، ایک بار بس اشکوں کی بہار کر کے تو دیکھو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے تو دیکھو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر انکار کر دیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہیں جی 2 میریکل سٹوریز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک میریکل سٹوری ہے اللہ الصمد جو ہے جی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک بہت ہی پیاری سی آنٹی جان ہے ہماری، ان کے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں بہت ہی زیادہ پرابلمز آ رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں لازمی آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤں۔ اللہ الصمد آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ماشاءاللہ ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے اس میں، تو انہوں نے شیئر کیے کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں جس طریقے سے وہ پریشان تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلہ بنا کر جس انسان کو ان کی زندگی میں بھیجا، اور انہوں نے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ پڑھنا شروع کیا، تو اللہ پاک نے ان پر بہت بہت کرم کیا۔ الحمدللہ اب ان کے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ ودن 3 منتھس وہ کہتی ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں بیٹا اور بیٹی کے لیے جو ہے نیک اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اگلی جو میریکل سٹوری ہے وہ سورہ کوثر سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 41 ڈیز تک میری بہن جو تھی انہوں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے، تو میری بہن کی جو میریکل سٹوری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں کو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو آنٹی جان ہے انہوں نے اپنی پوری میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ان کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کسی بچی کا نصیب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد جو ہے وہ جگا دے۔ کوئی پریشان دل جو ہے اللہ پاک کا ذکر کرے تو اللہ پاک اس کو سکون عطا فرمائے، اس کے دل کی دعا قبول ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو ویڈیو ہے ان 2 میریکل سٹوری سے ریلیٹ کرتی ہے۔ آپ لوگ لازمی آج کی ویڈیو دیکھیے گا، ایک بھی پوائنٹ جو ہے سکپ کرنے والا نہیں ہے، ایک بھی بات سکپ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی زندگی جو ہے نا کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ ضرور کرتی ہے۔ اور اکثر مجھے انسٹا پر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل میری لائف سے ریلیٹ کر رہی ہیں، اتنے سارے کامنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بالکل لائف سے ریلیٹ کر رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب بہنوں کو بہت 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 اجر دیں جو میرے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جو مجھے اپنی سٹوریز کو انسٹا پر شیئر کرتی ہیں، جو میں آپ لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں، ورنہ جی مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آہستہ سٹوریز کو سینڈ کرنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اکیلا ہوتا ہے، اس کے بعد قافلے بنتے جاتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ چلی تھی میں اکیلی جانب منزل کی، لوگ آتے گئے اور قافلے بنتے گئے۔ تو ایسے ہی ہے کہ میں نے ایک سٹوری کو شیئر کیا، اس کے بعد اتنی ماشاءاللہ سے سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، ریگولر بیسس پہ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس کی پہلے کر دوں اور کس کی نہ کروں۔ جو رہ بھی جاتی ہیں سٹوریز میں دوبارہ سے انسٹا پر بھی مینشن کرتی ہوں کہ اگر جو سٹوریز رہ گئی ہیں تو پلیز مجھے ریمائنڈ کروا دیں، تو ان کی بھی میں سٹوریز کو شیئر کرتی ہوں۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت اجر دیں، آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں پورا پورا، اور ایک دوسرے کے لیے جب آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم آپ کے کامنٹس میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو آپ کی بچیاں رشتوں کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں، آپ ہی ہم ان کے لیے لازمی دعا کرتے ہیں، جو بھی میری بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو بس اللہ پاک جی ہو سکتا ہے کسی کی آمین جو ہے ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ موٹیویشنل ورڈز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے بہتر کوئی اور مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے تمہیں رستہ دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی بھی تمہیں دکھا نہیں سکتا۔ اپنے معاملات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ وہ جو کچھ دور کر دیں گے تم سے، اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حال سے واقف ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پسند ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ مانگو اور تم لوگوں سے اپنی فریاد کرتی رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری من چاہی چیز جو ہے ضرور عطا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتظار رہتا ہے کہ تمہارا، جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سجدے میں جاتی ہو اور اتنا قریب ہو جاتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا وہ سجدے میں گڑ گڑا کے دعا کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیں گے، تم مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے وعدے پر سچے ہیں، تم بس مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اپنے اس تھکے ہارے جسم کو، شدید ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جا کر تو دیکھو۔ ایک بار بس اشکوں کی بہار کر کے تو دیکھو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے تو دیکھو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر انکار کر دیں؟ تمہارا مانگنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ تم جان بھی نہیں سکتی۔ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس تم سے تمہارا تھوڑا سا صبر چاہتے ہیں، اور تم توکل اور یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تم یقین رکھو، راستے ایسے بنیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، لوگ ہمیشہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم تھک چکی ہو، ٹوٹ چکی ہو، دنیا والوں سے تنگ آ چکی ہو اور ہر بات پہ طعنہ سنتی ہو۔ تم پریشان بالکل مت ہو، یہ وقت مشکل ہے، میں جانتی ہوں اس بات کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کو ان کی جان سے زیادہ نہیں آزماتے۔ یہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن یقین رکھو تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ تم بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ مانگتی رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور سن لیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل ورڈز جس سے آپ کو بھی بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ ہمت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جی دعاؤں کو قبول کریں۔ میری پیاریوں، میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر جو رشتہ ہے آپ کا بن سکتا ہے۔ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ اس چیز کو اویل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اپنے دل کی ہر باتیں کریں، اپنے دل کی ہر دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں۔ کسی سے بھی آپ مت کہیں، آپ کہیں پر بھی بیٹھی ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے دل کا حال بیان کر دیں۔ دل میں جو کچھ چل رہا ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیں۔ دیکھیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے نا اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن کیا ہے آپ نے اپنے ریلیشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ بنانا ہے۔ جیسے ہم کسی دوست سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم کسی دوست سے کنیکشن میں رہیں گے تو ہی اسے ہمارا بھی احساس رہے گا نا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ 5 وقت تم میرے پاس آؤ، اپنے دل کی باتیں کرو۔ وہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیں یا ہم آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب ساری تعریف کو بیان کریں، اس کے بعد ہم دعا کریں، جو دعا کا گلدستہ ہے اس کو تیار کریں، درود ابراہیم کے ساتھ دعا کریں، آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کریں۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہم ہی ایسا کریں کہ ہم نے جلدی جلدی میں نماز پڑھی، اس کے بعد جلدی جلدی ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ دوست کو منانے کے لیے دوست کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اس سے بات کرنی پڑتی ہے، اسے اپنے دل کا حال بتانا پڑتا ہے، اس سے اپنی ساری باتوں کو بتانا پڑتا ہے نا۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اپنے دل کی باتوں کو کیا کریں، اپنی دعا جو ہے اس کو لمبا کریں۔ دیکھیں، دعا جو ہے نا بیسکلی آپ کسی سے گفتگو کریں، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں میری پیاریوں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ بس تھوڑا سا صبر رکھو، اطمینان رکھو، مجھ پہ توکل رکھو، یقین رکھو، کسی شرک میں مبتلا مت ہو، ادھر ادھر مت بھٹکو، مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ دیکھو، صبر کرنا مشکل ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں، صبر کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میری پیاریوں اس کا اجر بھی تو بہت ہے نا۔ ایسا ہی ہے نا، ابھی آپ یہ دیکھ لو کہ رمضان المبارک کے 30 ڈیز کے جب ہم
روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد کتنا پیارا تحفہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عید کا عطا کرتے ہیں کہ جس میں سب برابر ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی جیسا مرضی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو برابر رکھا ہے۔ تو میری پیاریوں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا صبر کرنے پہ ہمیں عید جیسا تحفہ دے سکتے ہیں، تو میری پیاریوں آپ لوگ جب اپنی زندگی کے معاملات میں صبر کرو گے، وہ بھی تھوڑا سا کچھ عرصے کا، چاہے ہو سکتا ہے پلک جھپکنے بعد ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے، چاہے ہو سکتا ہے میری ابھی یہ ویڈیو سننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ بہت 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 بے لوث پیار کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہیے۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھیں، اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بس اللہ پاک کے آگے ہاتھ اٹھائیں، کسی انسان کے آگے ہاتھ جو ہے نہ پھیلانے پڑے کبھی بھی جی۔ اللہ پاک اپنی جانب سے ہمارے دل کی ہر دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ تو میری پیاریوں، بس تھوڑا سا وقت ہے، صبر کے ساتھ گزارو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور دعاؤں کو مانگو، نماز پڑھو 5 وقت کی، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو۔ جب آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے نا، آپ کو ایک 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 چیز کا آپ کو جواب ملتا جائے گا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کو خود سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ۔ میری پیاریوں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس لمحے جو ہے ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے۔ ہمارا کام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلانا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہم سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اور آج کی جو میری کا سٹوری ہے جو میرے ساتھ آنٹی جان نے شیئر کی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم نینو کی مما، کیسی ہو آپ؟ بیٹا آپ بھی میری بیٹی ہو، اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے۔ یہ جو میری کا سٹوریز بیٹا شیئر کرتی ہیں، اس سے بہت سی لڑکیوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اور یقین جانیے آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نے بھی بیٹا درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ایسے رکے ہوئے کام بنا دیے ہیں کہ میں تو خود سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ درود ابراہیم پڑھتی تھی لیکن بیٹا اتنی کوانٹٹی میں نہیں پڑھتی تھی جتنی اللہ پاک نے مجھے اب توفیق دے دی ہے، اور آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد یقین کیجئے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بیٹا اللہ پاک آپ کو بہت بہت اجر دیں، یہ ایک ماں کی دعا ہے۔ اللہ پاک آپ کے حق میں، آپ کے بیٹے کے حق میں، اور جو بچیاں آپ کو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں ان کے حق میں اللہ پاک بہت بہتری فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ بیٹا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ وظائف وغیرہ شیئر نہیں کرتی اپنے چینل پر، لیکن میں آپ کو اپنی جو سٹوری ہے بیٹا اللہ الصمد سے ریلیٹڈ وہ بتانا چاہوں گی کہ میں کتنی پریشان تھی اپنی بیٹی اور بیٹے کے رشتے کے لیے۔ تو میں آپ کو وہ ساری سٹوری شیئر کروں گی۔ تو بیٹا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ میری جو امانت ہے لازمی بیٹا میری اس سٹوری کو شیئر کیجیے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں، اللہ پاک نے جیسے میرے بچوں کا نصیب جگایا ہے ایسے ہی ان بچیوں کا بھی نصیب جگا دیں۔ آمین ثم آمین۔ پہلے میں آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ بیٹا میرے بیٹے کی ایج جو تھی 34 ایئرز ہو چکی تھی آج سے 2 سال پہلے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، مجھے جو جہاں کہتا تھا میں وہاں رشتہ دیکھنے بھی جاتی تھی، میں نے کافی لوگوں کو رشتے کے بارے میں بھی بولا ہوا تھا۔ ایک دن بیٹا میں نے اپنی بہن سے کہا کہ کیوں نہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ کر لیتی ہوں۔ بیٹا میں نے بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی بہن کی بیٹی کا جو رشتہ تھا اپنے بیٹے کے لیے مانگا اور اس نے مجھے دے دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ انگیجمنٹ کی، الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، لیکن بیٹا پتہ نہیں کیا ہوا، میری بہن نے خود ہی کہا کہ نہیں ہم اس انگیجمنٹ کو آگے نہیں لے کے جا سکتے، اس انگیجمنٹ کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن بیٹا جو نصیب اور مقدر میں لکھا ہو وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بس بیٹا وجہ صرف اتنی سی بنی تھی، صرف اتنی بنی تھی کہ بس میرے بیٹے کا اور ان کی بیٹی کا مزاج آپس میں نہ مل سکا۔ کاش ہم اس بات کو پہلے سوچ لیتے تو آج ہم بہنوں کا رشتہ بھی آپس میں خراب نہ ہوتا۔ لیکن بیٹا اس کے بعد خیر ہم لوگوں نے آپس میں ملنا جلنا تو چھوڑ دیا، رشتہ داری تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ تو میں ایک میسج یہ بھی دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ اپنی فیملیز میں اپنے بچوں کا رشتہ کریں تو پہلے اپنے بچوں کی مرضی کو ضرور جان لیں، کہ بیٹا جب ہم اپنے بچوں پر رشتوں کو زبردستی مسلط کرتے ہیں تو بیٹا وہ رشتے آگے نہیں بن پاتے۔ تو خیر بیٹا جو نصیب میں لکھا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا میں نے پھر ایک جگہ دوبارہ سے رشتے کی بات کی، وہ لوگ بھی بیٹا بہت اچھے تھے، وہ ہمارے گھر آئے، انہیں ہم لوگ بہت زیادہ پسند آئے۔ اس کے بعد بیٹا ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھر ڈنر پہ انوائٹ کیا، ہم لوگ ان کے گھر گئے اور بہت ہی اچھا لگا سب کچھ جو تھا، ان کے گھر کا ماحول، بیٹی بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی، اللہ پاک اس کو بہت خوش رکھے جہاں پر بھی ہے وہ۔ بیٹا وہاں پر بھی بات نہ بن پائی، اس کے بعد بھی بیٹا میں نے کہیں رشتے دیکھے لیکن بات نہیں بن پا رہی تھی۔ میرے بیٹے کی ایج تقریباً بیٹا 35 سے اوپر ہو رہی تھی اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ بیٹا 34 کی ایج میں اس کی پہلی انگیجمنٹ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی 2-3 انگیجمنٹ جو تھی اسی طریقے سے بیٹا ٹوٹ چکی تھی۔
میں کافی زیادہ پریشان رہتی تھی۔ بیٹا میں نے ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے اسکول میں۔ میری کچھ عرصہ پہلے کی ایک دوست ہیں جو میں اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، وہاں پر ہی بیٹا میری ایک دوست تھی، وہ بھی میرے ساتھ ٹیچنگ کرتی تھی۔ تو وہ بیٹا مجھے کافی عرصے بعد ملی، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اتنی ویک کیسے ہو گئی ہیں؟ کیونکہ بیٹا بچوں کی پریشانی کی وجہ سے میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ فکر میں رہتی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسی فکر کی وجہ سے بیٹا وہ جو سارا غم تھا اور جو پریشانی تھی وہ میرے چہرے پر نمایاں ہونے لگ گئی تھی۔ اور مجھے بیٹا پہلے شوگر بھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے مجھے شوگر بھی ہو گئی تھی، بی پی کا مسئلہ بھی ہو گیا تھا اور ہارٹ کا پرابلم بھی ہو گیا تھا۔ میں ان ماؤں کو کہنا چاہوں گی کہ پریشان نہ ہوا کرے، میں خود ایک ماں ہوں، میں اس وقت سے گزری ہوئی ہوں، لیکن اپنی صحت پر اس چیز کو مت لیں جو کہ میں نے غلطی کی، اپنی صحت پر لے لیا ان سب چیزوں کو۔ ہر کام نے تو مقرر وقت پر ہونا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بہترین وسیلے بناتے ہیں۔ جیسے میری اس دوست کا جو اتنی پرانی میرے ساتھ ٹیچنگ کرتی تھی، وہ اچانک سے جب مجھے ملی تو انہوں نے مجھے اپنا نمبر ایکسچینج کیا، تو بیٹا میں نے ان کو اپنا نمبر دیا۔ بعد بیٹا میری ان سے کال پر ڈیٹیل میں بات ہوئی، ان کو میں نے بیٹا ساری بات بتائی کہ اس طریقے سے عثمان کا رشتہ ہوا کئی جگہوں پر لیکن بات نہ بن پائی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا فکر مت کرو، میری بیٹی کے رشتے میں بھی بہت ہی زیادہ پرابلم آئی تھی، تو میں نے اس کے بعد اس طریقے سے اللہ الصمد کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اس کو بھی بیٹا کسی نے بتایا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا، اور وہ اس طریقے سے پڑھنا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے تھے، بچوں کے نیک نصیب کے رشتے کے لیے دعا کرنی تھی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ بیٹا اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے۔ 3 مرتبہ بیٹا درود ابراہیم پڑھ کے اپنے بچوں کے نیک نصیب کے لیے یا جس کے بھی نیک نصیب کے لیے ہے وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے۔ بیٹا میں نے 3 مہینے تک اللہ الصمد کا ذکر کیا، اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا۔ بیٹا جہاں میں بیٹے کا رشتہ دیکھ رہی تھی، اللہ پاک نے میری بیٹی کے اسباب بھی بنا دیے۔ بیٹے سے چھوٹی میری بیٹی ہے جو کہ بیٹا ڈاکٹر بن رہی تھی، خیر اس کی طرف تو دھیان نہیں جا رہا تھا، پہلے تو میں بیٹے کی ہی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا 3 مہینے بعد بہت ہی اچھا پرپوزل آیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا بیٹا میں نے بیٹے کے پرپوزل کے لیے کافی لوگوں کو کہا ہوا تھا، وہیں سے بیٹا ایک دن کال آئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ میں نے ان سے فون پر ساری پہلے ہی ڈیٹیل میں بات کر لی اور سب کچھ بتا دیا کہ میرے بیٹے کی پہلے انگیجمنٹس ہو کے ٹوٹ چکی ہیں، ساری بات میں نے بتا دی، کیونکہ بیٹا جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہر بات سچ بتا دینی چاہیے تاکہ بیٹا ارد گرد کے لوگوں کو کسی بات کا موقع نہ ملے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور میں نے ان کو یہ بھی بولا کہ ہمیں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف ایک اچھی اور دیندار گھرانے کی بچی چاہیے جو کہ میرے گھر کو بھی آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے روشن کر دے۔ بیٹا آپ ان بچیوں کو یہ بات بھی بتانا کہ اللہ الصمد کا ذکر جو ہے مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل پڑھنے کے بعد خود بھی بچیاں جو ہیں اپنے رشتے کے لیے کر سکتی ہیں، اگر ان بچیوں کی والدہ چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور بچیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے نیک نصیب کے لیے۔ آپ لازمی بیٹا اینڈ میں بھی ڈیٹیل سے بتا دینا تاکہ بیٹا سننے والوں کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد بیٹا جو پرپوزل میرے بیٹے کے لیے آیا تھا وہ لوگ ہمارے گھر آئے، میں نے ان کو انوائٹ کیا، بیٹا چائے کے ٹائم انوائٹ کیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے، وہ لوگ اتنے اچھے لوگ تھے کہ آپ یقین کرو میرا دل کیا کہ میں ان کو کھانا کھلا کر بھیجوں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، میں اپنے بیٹے کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بیٹا ان کو میرا بیٹا بہت پسند آیا اور ان کو میری بیٹی بھی بہت زیادہ پسند آئی۔ خیر انہوں نے میری بیٹی کی بات اس وقت تو نہیں کی، انہوں نے ہمیں 2 دن بعد اپنے گھر، سنڈے کا دن تھا اور انہوں نے انوائٹ کیا، ہم لوگ ان کے گھر گئے اور ان کی بیٹی بھی بیٹا مجھے بہت زیادہ پسند آئی، بالکل جیسی میں چاہتی تھی۔ اللہ پاک نے اس سے بھی بڑھ کر مجھے میری بہو عطا کی ہے جو کہ میری بیٹی ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ اچھا رکھے، خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بیٹا ہم لوگ ان کی بیٹی کی بات کو پکا کر کے ہم لوگ اپنے گھر آ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، گھر آ کے 2 نوافل شکرانے کے پڑھے۔ اس کے بعد بیٹا ایک دن گزرا، ان کی امی کی دوبارہ مجھے کال آئی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، ایک بہت ہی خاص بات کرنی ہے میں نے آپ سے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ انگیجمنٹ وغیرہ کی ڈیٹ کی یا نکاح کی ڈیٹ کے بارے میں یا شادی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گی۔ میں نے ان لوگوں کو ڈنر پہ انوائٹ کیا، وہ لوگ ہمارے گھر ڈنر پر آئے، تو بیٹا انہوں نے میری بیٹی کے پرپوزل کے لیے بات کی، اپنے بیٹے کے لیے جو کہ ان کا بیٹا جرمنی میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں بات کی۔ میں نے تو بالکل ہاں کر دی کیونکہ بیٹا کسی چیز کی بھی رکاوٹ تو تھی نہیں، گھر بہت اچھا تھا، لڑکا بہت اچھا تھا، ان کے گھر کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سب کچھ کر
دیتی ہوں۔ بیٹا میں خود ایک سنگل مدر ہوں تو مجھے سب کچھ خود ہی کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھ کے میں نے اپنے بیٹا اور بیٹی کا رشتہ اسی گھر میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا اللہ الصمد کے ذکر سے ہی میرے لیے سارے اسباب بنائے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ آپ بیٹا لازمی شیئر کرنا کہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں 313 مرتبہ اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ بیٹا 3 مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے میرے بچوں پر کرم کیا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا کہ میری بیٹی تو اب جرمنی میں چلی گئی ہے شادی ہو کر، اور ان کے گھر کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے گھر کی رونق بن کر ہمارے گھر آ گئی ہے۔ اللہ پاک میرے دونوں بچوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور آپ لوگ بھی میرے بچے ہو، میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گی انشاءاللہ۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے نینو کی مما اتنی پیاری سی جو میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں۔ یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے نینو کی مما جو ہیں وہ میری بیٹی ہیں، میرے بچوں کی بھی میریکل سٹوری جو ہیں لازمی اپنے چینل پر شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو بہت جزا دیں اگر آپ میری سٹوری کو شیئر کرتی ہیں۔ بہت 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 شکریہ آنٹی جان، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ اور میں اس قابل نہیں ہوں، میں کیوں نہیں شیئر کروں گی آپ کی سٹوری؟ یہ تو میں کہوں گی کہ میرے لیے ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں آنٹی جان۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بڑا بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے، اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ بس اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس اللہ پاک نے سنبھالا ہے، اور آپ لوگوں کا پیار ہے جو مجھے ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں۔ میری پیاری انہوں نے سٹوری میں بتا دیا ہے کہ اللہ الصمد جو ہے کس طریقے سے 313 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے جس طریقے سے ان کے بچوں پہ کرم کیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی وہ دعا دے رہی ہیں کہ انشاءاللہ ایسے ہی بھی میری پیاریاں ہیں، اللہ پاک ان پر بھی ضرور کرم کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک ماں کی دعا جو ہوتی ہے بڑی خاص ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری بھی ماں ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھیں، ان کی بھی لمبی زندگی ہو، اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب پر بنائے رکھیں، تاکہ جتنی بھی مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں نا وہ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، تو آپ کے لیے بھی میری پیاریوں سب دعا کیا کریں۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ اپنی امیوں سے بھی میرے لیے اور نینو کے لیے لازمی 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 دعا کروایا کرو، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نینو کو نا، تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت 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 جزا دے، آمین ثم آمین۔ اور ونس اگین آنٹی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور جو میری کو سٹوری ہے وہ سورہ کوثر سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ اور حسنین جو ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ آپی آپ میری میریکل سٹوری جو ہے اس کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنی سب پیاریوں تک، کیونکہ آپی میں نے آپ کو لائیو سیشن میں جوائن کیا تھا جب آپ انسٹا پر لائیو کر رہی تھی، اسی دوران آپی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری شیئر کروں گی۔ آپی 4 سال پہلے میرے چاچو کے گھر میرا رشتہ جو تھا وہ پکا ہوا تھا، بچپن کا رشتہ تھا آپی، سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا، شادی کی جو ڈیٹ تھی وہ بھی فکس ہو چکی تھی، ایون کہ آپی میرا فرنیچر، میرے جہیز کا ہر ایک سامان جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا، میرا لہنگا سب کچھ ریڈی تھا، ہر ایک چیز جو تھی آپی ریڈی ہو چکی تھی، اپنی پسند کی آپی ہر ایک چیز میں نے بنائی تھی بہت شوق کے ساتھ۔ چچا جان کو خود بتایا تھا کہ میں نے ان کے گھر کا کون سا کمرہ لینا ہے، کہاں پر میں اپنا فرنیچر رکھوں گی، اس کمرے میں دلہن بن کے آؤں گی، میں نے سب کچھ سوچ لیا تھا۔ لیکن آپی بات وہی ہے، جو ہوتا ہے اللہ پاک کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہم تو بہت کچھ سوچ لیتے ہیں۔ آپی شادی سے 2 دن پہلے جن سے میری شادی ہو رہی تھی، جو میرے کزن تھے آپی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت ہی زیادہ آپی تکلیف دہ لمحات تھے میری زندگی کے۔ آپی میرے سامنے میرے جہیز کا سامان پڑا ہوا تھا، میرے دلہن کا جوڑا پڑا ہوا تھا، لیکن آپی اللہ پاک کی مرضی، زندگی کے سب سے زیادہ خوفناک لمحات وہ تھے جب میں نے ان سب چیزوں کو فیس کیا۔ میں اس بارے میں زیادہ بات تو نہیں کروں گی، ڈپریشن اور انزائٹی سے اس دوران گزری ہوں۔ میں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی لیا ڈاکٹر سے، اور ٹریٹمنٹ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کبھی اگر ایسی سچویشن ہو تو ڈاکٹرز ہمارے لیے ہی بنے ہیں، ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے تاکہ ہم بر وقت جو ہے اس چیز کو کیور کر سکیں، کیونکہ آپ ہی ایسی سچویشن میں انسان اپنے آپ کو بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچائیں، اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت دیں، آمین ثم آمین۔ خیر آپی وہ وقت تھا، وہ گزر گیا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آپی ان واقعات کے بعد آپی 1.5 سال اور گزر چکا تھا، میرے گھر والوں نے دوبارہ سے میرے رشتے وغیرہ دیکھنا شروع کر دیے۔ آپی کافی سارے لوگ آتے تھے اور ان کو جب یہ بات پتہ چلتی تھی
کچھ لوگ تو آپ اتنے زیادہ سینسلیس تھے کہ منہ پر ہی بول دیتے تھے اللہ معاف کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا جو ایسا ہو گیا، استغفر اللہ، آپ ہی ایسی ایسی باتیں لوگ کہہ دیتے تھے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے، لوگ کیوں منہ بھر کر کسی کے بارے میں برے الفاظ بول دیتے ہیں۔ آپ ہی جہاں پر بات بن جاتی تھی تو محلے دار جو تھے کافی ساری باتیں میرے خلاف کر دیتے تھے کہ یہ لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ ایون کہ آپ ہی جب میرا رشتہ دیکھنے آتے تھے تو میرے چچا جان جو تھے وہاں پر موجود ہوتے تھے، وہ خود میرے لیے بات کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے اللہ کی رضا ہے، لیکن آپ ہی لوگوں کو کون سمجھاتا۔ آپ ہی خیر بات بنتے بنتے رک جاتی تھی اور اسی طریقے سے آپ ہی کافی سارا وقت گزر چکا تھا۔ جہاں پر میری بڑی سسٹر کی شادی ہوئی ہے، ان کی آگے سے سسٹر ان لا ہیں جو ان کی نند ہیں، آپ ہی ان کی شادی میں کافی زیادہ رکاوٹ تھی، تو آپ ہی میری جو بڑی سسٹر کی ساس ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرو۔ آپ ہی میں ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتی تھی، فجر سے لے کے عشاء کی نماز کے ہر نماز کے بعد آپ ہی میں سورہ کوثر پڑھتی تھی، تہجد کی نماز بھی آپ ہی میں پڑھتی تھی، اس وقت بھی آپ ہی میں سورہ کوثر پڑھتی تھی، اول آخر آپ ہی 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 41 مرتبہ آپ ہی سورہ کوثر پڑھنی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ ہی میں پڑھتی تھی، میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں میرے لیے، میرے حق میں بہتری کر دیں، جو بھی ہے میرے حق میں بہتری ہو جائے، آمین ثم آمین۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی تھی، لیکن آپ ہی پڑھنے کے دوران 41 ڈیز جب کمپلیٹ ہوئے تو آپ ہی اس کے بعد میرا بہت ہی اچھا پروپوزل آیا۔ آپ ہی وہ جو میرا پروپوزل آیا وہ میری پھپھو جو ہیں ان کی بیٹی کا جہاں پر رشتہ ہوا ہے ان کی فیملی میں سے آیا میرے لیے۔ الحمدللہ آپ ہی ان لوگوں کو کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایون کہ آپ ہی جو میرا جہیز وغیرہ میرے گھر والوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف سمپلی نکاح کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی اتنا کچھ کیا ہے، اخراجات اور اتنے خرچے وغیرہ آپ کے ہو چکے ہیں، تو اب ہم کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 41 دن کے اندر اندر اللہ پاک مجھ پر کرم کر دیں گے۔ جو آپ ہی 3 سال پہلے کی تکلیف تھی اس کے بعد الگ آپ ہی 1.5 سال میں نے لوگوں کو فیس کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ہی 41 ڈیز کے اندر اندر اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیں گے اور میرے لیے اتنے اچھے لوگ عطا کر دیں گے، اور آپ ہی جہاں نصیب لکھا ہوتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں آپ ہی یہ بات سچ ہے کہ میں اس تکلیف سے بہت مشکل سے نکلی ہوں، آپ کو میں ڈیٹیل میں اتنا نہیں بتا سکتی، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا تھا۔ الحمدللہ آپ ہی جن سے میری اب شادی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آپ ہی میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ ہائپر ہو چکی تھی، تو آپ ہی الحمدللہ میرے غصے کو بھی انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے اپنے پیار اور محبت کے ساتھ۔ بس آپ ہی ایک لڑکی جو چاہتی ہے وہ عزت چاہتی ہے، اللہ پاک سب لڑکیوں کا نصیب بہت بہت اچھا کریں۔ اور آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہماری لڑکیوں کی ایک فیملی بنا دی ہے، کیونکہ آپ ہی جب میں آپ پہ کامنٹ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری بہنیں ہم اکٹھی ہوئی ہیں ایک جگہ اور ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ آپ نے بہت ہی پیاری رمضان میں لائیو سیشنز کیے ہیں، ان کو جب میں نے جوائن کیا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے رکھیں۔ اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ میں ضرور ان آپ ہی کو اپنی سٹوری کو شیئر کروں گی، تو آپ ہی میں نے جب اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ آپ میری سٹوری کو شیئر کریں گی تو مجھے انتظار ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سٹوری کو سنوں انشاءاللہ۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے سٹوری کو میری شیئر کر دیں تاکہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکی ہوں اور میرے لیے بھی کوئی دعا کرے۔ آپ لازمی یہ دعا کروائے گا کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس سال ہم لوگ حج پر بھی جائیں گے، اور میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی ضرور دعا کروں گی۔ ابھی کوشش ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کوشش کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچا دے، اللہ پاک ہماری اس دل کی خواہش کو جو ہے قبول کر لیں انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے گھر پر ضرور اس سال بلا لیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کے حق میں جی بہتری کریں، آمین آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، 41 ڈیز کے اندر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو میری پیاریوں بات تو وہی ہے نا کہ چاہے پلک جھپکتے سال آپ کی دعا قبول ہو جائے، ہی عرصہ لگ جائے، تو بس آپ نے صبر کرنا ہے نا۔ اور یہ جو میری بہن ہے جن کی سٹوری میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے مجھے وائس نوٹ بھی بھیجے تھے، اور اتنے زیادہ میں کہوں گی کہ وہ تکلیف دہ وائس نوٹ تھے جو میں نے جب سنے تھے، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں مطلب انسان جب کس تکلیف سے گزرا ہو نا تو وہ اس کی تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔
تو بہت ہمت والی یہ میری بہن ہے. انہوں نے صرف 41 ڈیز کا نہیں تھا اسٹرگل، ان کا اسٹرگل پچھلے 3 سال اور اس کے بعد 1.5 سال الگ جو انہوں نے اسٹرگل کیا، جو انہوں نے لوگوں کی باتوں کو فیس کیا. طرح طرح کے لوگ آتے تھے، طرح طرح کی باتیں ہوتی تھی، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے نیک لوگ بھی اس دنیا میں بنائے ہیں نا، جو کسی چیز کو نہیں دیکھتے، جو کچھ بھی نہیں دیکھتے. پاک کے نیک لوگ ہیں، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ پاک کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو بے شک جی زندگی موت تو ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کرے. اللہ پاک ان لوگوں کو بہت اجر دے جو ہمارے ساتھ یہ سٹوریز کو شیئر کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی بہت پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش کو جاری رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو انشاءاللہ جزا دیں. اور میری پیاریوں، انہوں نے 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو ہے سورہ کوثر پڑھی تھی. اول آخر درود ابراہیم انہوں نے پڑھا تھا 11 مرتبہ، اور یہ کہتی ہیں اللہ پاک نے ان پر کرم کیا. انشاءاللہ میری پیاریوں آپ لوگ بھی کریں. اور جیسے پہلے آنٹی جو تھی انہوں نے اللہ الصمد کے بارے میں بتایا ہے، آپ وہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے. اور اللہ الصمد تو میں خود بھی پڑھتی ہوں. آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو میں ویسے ہی اپنی زندگی کے کافی سارے پرپز ہوتے ہیں انسان کی لائف میں، ان چیزوں کے لیے بھی پڑھتی ہوں. تو اللہ پاک ضرور کرم کرتے ہیں میری پیاریوں. اللہ پاک کا ذکر ہے نا، بس دیکھیں اللہ پاک کا آپ ذکر کریں، ویسے ہی آپ کو اتنا سکون مل جائے گا. ڈپریشن اور انزائٹی کا حل صرف اور صرف نماز ہے، قرآن پاک ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت 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 نیک نصیب کرے. جو بے اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو جو ہے نیک اور فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے. سب بیماروں کو اللہ پاک شفا دیں. اللہ پاک سب کے دکھ درد غم تکلیفوں کو دور فرمائے. سب کے رزق میں برکت ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے فائنینشلی پرابلمز ہیں، جو میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی پرابلمز کو حل کر دیں. آمین ثم آمین. تو میری پیاری حسنین اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اگر آپ لوگ بھی کوئی بھی اپنی میریکل سٹوری، لائف چینجنگ سٹوری، موٹیویشنل سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی. آپ لوگ مجھے وہاں سے فالو کر لیجئے گا. اور جب بھی آپ مجھے سٹوری شیئر کرتی ہیں تو پلیز جو آپ سٹوری کے اوپر ہوتا ہے سٹوری لازمی منشن کیا کریں. سٹوری کا جو لفظ ہے لکھ کر لازمی منشن کیا کریں، تاکہ جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے ڈھونڈنے میں جو ہے نا وہ مشکل نہ ہوا کرے، کیونکہ میسیجز جو ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس لیے سمجھ نہیں آتی. تو آپ لوگ کائنڈلی اس بات کا دھیان رکھ لیا کریں. آج کی جو پیاری پیاری میریکل سٹوریز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. اور یہیں پہ آج کی ویڈیو کو ہم اینڈ کریں گے. اللہ حافظ.